کیوں نہیں ہوئی؟ ایک سوال یہ، کیونکہ نوجوان اب بہت کود لیے ہیں، ان کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، امام حسین پاک کو ان کا جسم کہاں دفن کیا گیا اور ان کا سر پاک کہاں پر دفن کیا گیا۔ اور ایک بات یہ بتاؤں گا کہ آپ کو امام حسین پاک کو کفن شریف دیا گیا یا نہیں؟ اگر دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے، کس کلر کے تھے، کون لایا، کہاں سے آیا، اور اگر نہیں دیا گیا تو کیوں؟ تیسری بات یہ، امام حسین پاک کربلا شریف میں گئے، 3 دن بھوکے پیاسے رہے، ان کے سگے بچے بھی تھے، سگے بھانجے بھی تھے، سگے بھتیجے بھی تھے، بولو تھے نہیں تھے؟ کون اپنے بچوں بھانجوں بھتیجوں کو نہیں چاہتا ہے؟ مگر ان کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، ان کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، ٹاپوں سے رون دیا گیا، بولو ہے کہ نہیں؟ تو امام حسین پاک اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، مدد نہیں کر پائے، اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے۔ تو کون نہیں اپنے بچوں کی مدد کرتا؟ اگر اس لائق ہوتا کرتا ہے۔ حسین پاک مدد نہیں کر پائے، تو جب جو اپنے سگے بچوں کی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی مدد نہ کر پائے، تو 1400 سال 1500 سال کے بعد تم یہ جلسہ کر رہے ہو، یہاں پہ مدد مانگ رہے ہو، لبیک یا حسین کہتے ہو، سمجھے، یا حسین المدد کہتے ہو، ان کا نام وسیلہ دے کر کے مانگتے ہو۔ تو جو حسین اپنے بچوں کی مدد نہ کر پائے تو تمہاری کہاں سے کر پائے گا؟ اپنے بھانجوں کی نہیں کر پائے، بھتیجوں کی نہیں کر پائے تو تمہاری کہاں سے کر پائے گا؟ تم کون ہوتے ہو حسین پاک کے؟ وہ تو سگے بھانجے تھے، بھتیجے تھے، بیٹے تھے، ان کی مدد نہیں کر پائے۔ اگر کوئی تم سے یہ سوال کر دے تو تمہارے پاس جواب ہے؟ کیا کرو گے؟ لڑو گے، مارو گے، مرو گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں جو جلسے ہوتے ہیں یاد رکھو، یہ جلسوں کو ناچ کھیل کود مزہ ہنسی مذاق ٹھٹا اس کا گھر نہ بنا، بلکہ مدرسوں کو ان سے کمیٹی والوں سے پوچھو کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنی انہیں سننی پڑتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو کئی دن سے نہیں دیکھا، یہ شامیانے لیٹنگ، میرا صبح فون لگ نہیں پایا تو بتا رہے تھے، امام صاحب بھی بتا رہے تھے، حضرت ہم لوگ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، سمجھے، یہ کتنی تکلیف اٹھاتے۔ تو یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، ان کو ہنسی مذاق کب تک کودتے رہو گے؟ کب تک ہم لوگ ناچتے رہیں گے؟ لوگ اب ہم پہ انگلیاں اٹھانے لگے، لوگ اب ہم پہ انگلیاں اٹھانے، لمٹ میں رہنا چاہیے، ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہتا ہوں جلسے جو ہوتے ہیں نا، انہیں ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو۔ کیا بنا لیا کرو؟ بولو، مدرسہ بنا لو گے تو کچھ نہ کچھ، کتنے جید عالم ہیں یہ، تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، یہ بزرگ ہیں، پرہیزگار ہیں، مگر تم بے ادبی سے اتنا بس بولوں تو مائک پہ پکڑی جاتی ہے وہ بات، پھر ہماری برائی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے گھر پہ فضیلتیں کر رہے ہیں، اپنے گھر کے حالات بیان کر رہے ہیں، مگر کمیاں تمہاری رہتی ہیں۔ ناظم صاحب بیچارے اشارے کے طور پہ بول بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، مگر اشارہ تمہاری سمجھ میں کہاں آتا ہے؟ خود ذرا سوچو، یہ سید صاحب آل رسول ہے، ہمارے ان کے گھر کی بات ہے۔ اب خود ایمانداری سے بتاؤ، خود سوچو یار، خود ذرا سوچو، اگر ایک آدمی یہ کمپیئر کرے، ایک آدمی کے ساتھ یہ بتائیے، قوالیوں پہ جیسے تم کودتے ہو ڈھول کے ساتھ اور یہ سب ہوتا قوالیوں پہ، اور ایسے ہماری محفلوں میں کیا فرق رہ گیا؟ تو کوئی فرق دکھا سکتے ہو؟ تم خود بتاؤ، نہیں دکھا سکتے نا۔ تم کون ہو؟ ہمارے بھائی ہو تم اسلامی رشتے کے، اگر تمہیں نہیں بتائیں گے تو کسے بتائیں گے؟ بولو، کسے بتائیں گے؟ بولو، جیسے نعت شریف اچھی بات ہے، نعت شریف سنو، اس سے عشق بیدار ہوتا ہے، سنو، سمجھ میں آ رہی؟ نعت شریف ہوئی تو ٹھیک ہے، ہوتی رہی جیسے ہوتی ہے، لوگ نکل جاتے ہیں، سوچتے ہیں اب کچھ نہیں، اب جلسہ نہیں رہا، اب کوئی بات نہیں، کیوں؟ وہ لوگ صرف مزہ لینے کے لیے آتے ہیں، سمجھے، جیسے کہیں اگر ڈی جے ناچنے لگے، وہ ڈی جے بجنے لگے تو محلے کے 2-4 گھوڑے آ کر وہ خود ناچنے لگیں گے۔ پہلے ناچنے والی بلائی جاتی تھی، ناچنے والے بلائے جاتے تھے، مگر اب محلے کے لوگ ہی کافی ہیں ناچنے کے لیے، سمجھے، ناچنے کے لیے۔ اتنے علماء، یہ امام لوگ ہیں، یہ مسجد کیسے 8-8 7-7 10-10 ہزار روپے کی تنخواہ میں، ان کے بیوی بچوں سے پوچھو کیسے گزر کرتے ہوں گے، کیسے گزر کرتے ہوں گے؟ صرف دین اور اسلام، وہ ڈائریکٹ، ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے نا کربلا شریف میں، ان کا ذکر تو قرآن میں، محبت قرآن سے،
قرآن میں ہے ان سے محبت کرو، اور جب تک ان پہ اگر درود نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو تمہاری نماز مکمل نہ ہو۔ اگر درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز مکمل نہ ہو۔ ان کا ذکر اللہ حدیثوں میں سمجھے، حضور سجدے میں حسین پیٹھ پہ ہے، نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر اٹھا لیتے کیا ہاتھ ٹوٹ جاتا، پاؤں ٹوٹ جاتے، کہ گر جاتے حسین پاک کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ نہیں۔ 1 فٹ آدمی سجدے میں ہوتا تو 1 فٹ، کوئی 36 تو گر نہیں رہتے، مگر محبت کی انتہا دکھا دی، محبت کی انتہا، محبت کی آخری درجے میں لے کر رکھ دیے، وہ بھی اللہ کی بات ہے۔ سجدے سے نہیں اٹھے جب تک حسین اترے نہیں۔ جمعے کے دن اگر خطبہ ہوتا ہے، امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں تو جتنے جائز کام ہے، تو اب امام صاحب کو حکم نہیں ہے جائز کام کے لیے بھی کہ خطبہ چھوڑ کر کے ممبر سے اتر کے وہ جائز کام بھی کرے، امام کے لیے حکم نہیں جا سکتے، انہیں خطبہ پورا کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تک کہ جمعے کے خطبوں میں اگر محمد الرسول اللہ آقا کا نام آئے تو وہاں انگوٹھے چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں پر انگوٹھے چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مگر کوئی حسین پاک سیدہ فاطمہ کے گجرے سے نکلے، پاؤں میں پاؤں ٹکرا ہے یا اللہ جانے کیا ہوا، بچے تھے گر گئے، نبی کی محبت تو دیکھو، خطبہ روک دیا، ممبر شریف سے اترے، اور اترنے کے بعد حسین کو اٹھایا، چومنے لگے، اور پھر ممبر شریف پہ حسن بھی آ گئے، دونوں کو برابر میں رکھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور ذرا سوچو یار، کون سنے گا؟ میں یہ باتیں کہاں جاؤں؟ پنجابیوں میں جاؤں بتانے؟ کہاں جاؤں بتاؤ؟ جب ہماری قوم کے حالات ایسے ہوں، یہ جلسے اس لیے تھے تاکہ سدھار ہو، اس لیے تھے تاکہ سدھار ہو، سمجھے؟ لیکن ہم کہاں، کس راستے پہ جا رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں؟ ذرا سوچو۔ اور تو میں نے بتایا آپ کو کم سے کم یہ دو تین باتیں آیا ہوں، چاہے آپ سنو یا مت سنو، میں علماء کو سناؤں گا، یہ سب جانتے ہیں، بھائیوں کو کمیٹی والے محبت کرتے ہیں، انہوں نے بلایا، اچھا کھلایا، ان کو ضرور سنا کرتے جاؤں گا۔ بولو اب سننے کے تھوڑا بہت موڈ میں ہو؟ اگر سنو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، کیونکہ ٹائم تو مجھے لگتا ہے 2 بجنے والے ہوں گے، قریب 2 بجنے والے ہوں گے۔ اچھا ٹائم جو ہوتا ہے نا، کسی بھی ایک اچھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میری ہی، کسی بھی ایک عالم کی صاف ستھری تقریر 11 بجے کرا دو، تاکہ ان لوگوں کو ان کی غذا مل جائے، ایک علم مل جائے، اس کے بعد تم نعت شریف سنتے رہو، اس کے بعد اپنا کرتے رہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب باتیں ہیں آج اب یاد رکھنا۔ چلو میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ پڑھو، بڑی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے سے جو پہلے مہینہ آتا ہے اس کا نام شعبان ہے۔ اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ امام حسین پاک کے منہ میں نبی نے لعاب دہن ڈالا، لعاب دہن تھوک کو بولتے ہیں، نبی نے لعاب دہن ڈالا، اللہ اللہ دائیں کان میں اذان بائیں میں تکبیر پڑی، اور 7 دن کے بعد اللہ کے رسول نے نام حسین رکھا اور عقیقہ بھی کیا۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابا جان کا نام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی الگ الگ وقتوں میں تھی۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ 8 بیویاں تھی، اور سیدہ فاطمہ کو لگا کر کے حضرت علی کی کل بیویاں 9 تھی۔ ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولادیں ہوئی، 15 لڑکے 17 لڑکیاں، لیکن سیدہ فاطمہ کے شکم پاک
سے 6 اولاد پیدا ہوئی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ایک بیٹے کا نام حضرت امام حسن، دوسرے بیٹے کا نام امام حسین، تیسرے کا نام تمہیں معلوم نہیں مگر سنو، تیسرے بیٹے کا نام حضرت امام محسن تھا۔ یہ 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں۔ ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ زینب تھا۔ یہ 6 اولاد یعنی امام حسین اور حسن 6 بھائی بہن تھے، 3 بھائی 3 بہن۔ یہ بھی سنو حضور کی بیٹیاں 4 تھی، کوئی یہ نہ سمجھے کنفیوز نہ ہو جائے کہ حضور کی بیٹیوں کا نام بتا کے چلے گئے۔ حضور کی بیٹیاں بھی 4 تھی، ان کے نام بھی یہی تھے۔ ایک کا نام حضرت رقیہ، ایک کا نام حضرت زینب، ایک کا نام حضرت ام کلثوم اور ایک کا نام سیدہ فاطمہ۔ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی وہی رکھے جو ان کی بہنوں کے نام تھے۔ اب ذرا سنو، 4 ہجری کو 5 شعبان میں امام حسین پاک پیدا ہوئے، زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی شہرت ہو گئی، اور جیسے پیدائش کی شہرت ہوئی ویسے ہی شہادت کی شہرت بھی ہو گئی۔ تم 10-12 کتابوں میں ملا جلا کے پڑھو گے تو یہ لوگ، اور کمیٹی والوں کو مبارکباد دو، میں نے 2 منٹ میں بتا دیا۔ یہی مقصد ہوتا جلسے، جلسے کا مطلب ہی یہی ہوتا، جلسے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے محب، کیا لفظ ہے بولو؟ محب، اور اس کی جمع محبون، سمجھ رہے میری بات؟ بولتے ہیں نا محب آل رسول، محبان اہل بیت۔ تو اب یہ ڈھونڈو، یہ تلاشو، ہم جو جلسہ کرتے ہیں حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ذکر حدیث میں کہیں ہے کہ نہیں؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں۔ عاشق کو، پیار کرنے والے کو، محبت کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ محب۔ اب حدیث ذرا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں ایک درخت ہے۔ کہاں پر ہے درخت؟ بولو کہاں پر ہے، بولو پیارے۔ جنت میں ایک درخت ہے، عبارت بھی پاتا چلو، آقا فرماتے انا شجرۃ، اور وہ جو جنت میں درخت ہے وہ میں ہی ہوں۔ نبی فرماتے، کہاں؟ کون فرماتے؟ بولو نبی۔ کیا فرماتے؟ جو جنت میں درخت ہے وہ نبی فرماتے انا شجرۃ، اور درخت کے لیے ٹہنی بھی ہوتی ہے، گچھے بھی ہوتے ہیں، پھل بھی اور پتے بھی۔ اب ذرا سنو آقا کی باتیں، اللہ نبی فرماتے انا شجرۃ، جو جنت میں درخت ہے وہ میں ہی ہوں۔ اور سنو نبی فرماتے ہیں والفاطمۃ حملها، اور فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے۔ سبحان اللہ بولو، فاطمہ کیا اس درخت کی ٹہنی ہے۔ اور نبی فرماتے والعلی لقاحها، اور علی اس کا شگوفہ، علی اس کا گچھا ہے، اس درخت کا جو جنتی درخت میں ہوں، نبی فرماتے ہیں۔ اور سنو نبی فرماتے ہیں والحسن والحسین ثمرتها، حسن اور حسین اس جنتی درخت کے پھل ہیں۔ تمہارا کہاں ذکر آتا ہے؟ تمہارا ذکر بھی آتا ہے، یہ کوئی مولانا کا بیان نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ ذرا توجہ کرو، نبی فرماتے ہیں والمحبون من اہل البیت ورثها، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنتی درخت جو ہے وہ میں ہوں، اس کی ٹہنی فاطمہ ہے، اس کا گچھا علی ہے، اس کے پھل حسن اور حسین ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں اس درخت کے پتے میری اولاد سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے پیار کرنے
حسین کے ساتھ ہوں گے, علی و فاطمہ کے ساتھ ہوں گے, نبی کے ساتھ ہوں گے, مگر شرط یہ ہے کہ حسین پاک کی محبت. شرط کیا بولو؟ حسین پاک کی محبت. اب ذرا محبت پہ غور کرنا, توجہ کرنا. میں یہیں سے تھوڑا سا چلتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے ہم کتنے پانی میں ہیں. میری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں, بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. ذرا غور سے سنو. اللہ اللہ 10 محرم ہے. 10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ 10 محرم کو کربلا شریف میں, ذرا توجہ رکھو پیارے سو مت. کربلا شریف میں 10 محرم کو امام حسین پاک شہید ہوئے لیتے ہیں. حضرت عباس کے بازو کٹ گئے, وہ بھی شہید ہوئے لیتے ہیں. حضرت قاسم شہید ہوئے لیتے ہیں. حضرت اولا محمد شہید ہوئے لیتے ہیں. حضرت علی اکبر و علی اصغر شہید ہوئے لیتے ہیں. وہ لوگ لیتے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اللہ اللہ 10 محرم کو کیا ہوا؟ بیچارے 10 دن سے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہوئے لیتے ہیں. اور یہی تک نہیں, ظالموں نے سیدہ سکینہ, جن کا عربی میں لفظ سکینہ آتا ہے مگر اردو میں ہم سکینہ پڑھتے ہیں, حضرت سکینہ حسین پاک کی سگی بیٹی ہے, مگر کربلا شریف میں وہ بھی اپنے بابا کو تلاش رہی ہے اور کہہ رہی ہے پھپھے جان میرے بابا کا سر مجھے دکھا دو. ظالموں یزیدیوں نے ان کے منہ پہ تماچا مارا تھا, تھپڑ مارا تھا, اور سید زرادیہ ان کے ہاتھوں میں. ادھر آگر مت دیکھو, میری طرف دیکھو, میری طرف توجہ دو. سیدہ سکینہ کی پھپھو ہے اور بھی سید زرادیہ ہے, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی تھی. وہ لوگ پہنائی تھی یا نہیں پہنائی تھی؟ امام حسین پاک کے سگے بیٹے جن کا نام امام زین العابدین ہے, 3 دن کے بھوکے پیاسے, مگر ان کو بخار بھی تھا. ان کا جبہ پکڑا, پکڑنے کے بعد باہر ڈال دیا تھا. وہاں کربلا میں تم نے دیکھا کیا ہوا, مگر اب تم حسینی ہو. ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, وہاں 10 محرم کو کیا ہوا. ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے, بولو کربلا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کربلا میں کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ یہاں کربلا ہے کہ نہیں ہے؟ کربلا میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کربلا میں میلہ لگتا ہے. ہمارے یہاں کربلا میں چیون چاٹ کی دکانیں لگتی ہے. ہمارے یہاں کربلا میں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہے. ہمارے یہاں کربلا میں مٹھائیوں کی دکانیں لگتی ہے. ہمارے یہاں کربلا میں جھولے لگتے ہیں, جھولے. ہمارے یہاں کربلا میں کھلونوں کی دکانیں لگتی ہے. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے انگلی پکڑوا کر کے کھلونے خریدنے جا رہے ہیں, گڑیاں خرید کے لا رہے ہیں, بکنے خرید کے لا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے وہاں 10 محرم کو کیا ہوا تھا, یہاں 10 محرم کو کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہی حسینی ہے. اور اب تو یہ ہے کربلا میں جب میلہ لگتا ہے تو ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں 50 لڑکیاں میکپ کرنے کے بعد کربلا میں میلے پہ جاتی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم میلے کیوں جا رہی ہو؟ میں ان سے نہیں بلکہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ تمہاری بہن بیٹیاں ہیں, یا کسی کے باپ کی شادی ہے, یا کسی کے بھائی کا عقیقہ ہے, یا کسی کے بیٹے کا ولیمہ ہے, یا کوئی انجوائے کا دن ہے, مگر کسی بچی کو پتا نہیں ہے. موبائل ہاتھ میں لے لیا اور جا کر کے کربلا میں کھیلیاں کھیلے جا رہی ہے. اور لفنگے لڑکے, نوجوان لڑکے جو لفنگے ہیں, جو دوسروں کی بہن بیٹیوں سے موبائل پہ چیٹنگ کرتے ہیں, سیٹنگ کرتے ہیں, موبائل پہ باتیں کرتے ہیں, جن کے بال خیروں کی طرح ہے, جن کے بال ایسے ہیں جیسے کوئی گدھا چڑھ گیا ہے, جن کے گلوں میں چین ملے گی, جن کے ہاتھوں میں چوڑی کڑے ملیں گے, جن کے کانوں میں کنڈل ملیں گے, جن کے بالوں میں کنڈے ملیں گے, صورتیں ملیں گی جیسے ڈھائی بچوں کے ان کی صورت پر. یہ لفنگے لڑکے کربلا کے میدان میں جا کر کے وہاں عورتوں کے میلے میں گھوما کرتے ہیں, ہنڈا گردی کر رہے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتایا کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ تو نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ ارے 10 محرم کو وہاں پر کربلا میں نبی کے بچے شہید ہوئے, ان کے قوم کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت قاسم کی لاش بگڑ جاتی ہے, سیدہ زینب کے دوپٹے میں باندھ کے رکھ دیا, 6 مہینے کا بچہ شہید ہو گیا. مگر نوجوانوں, تمہیں تمہاری تاریخ سے ہٹا دیا ہے کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے, تم تقریریں سنتے ہی نہیں ہو, تم تو خالی کودتے اور مچلتے ہو. تم ان مولوی عالموں کی عزت کیا کرو گے؟ تمہیں کیا پتا یہی
کے اپنے نئے نئے کپڑے پہن کے 10 تاریخ میں میرے کو جاتی ہے نہیں جاتی ہے بولو، جاتی ہے نہیں جاتی ہے بولو، اور یہ لفنگے لڑکے انہی عورتوں کے میلے میں گھوم رہے ہیں۔ اس باپ سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ مجھے بتا، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ بتا بیٹے، تو کیا چکا تھا؟ کیا تو نامرد تھا؟ کیا تو ہجڑا تھا؟ کیا تو عورت تھی؟ عورت کے میلے میں تو کیوں گیا؟ کریم پاؤڈر خریدنے گیا، تو لالی فک خریدنے گیا، چوڑیاں گنڈے خریدنے گیا، چوڑی خریدنے گیا، مجھے بتا کیا خریدنے گیا؟ کیوں نہیں پوچھا؟ آج تک کیوں کسی بات نے نہیں پوچھا؟ کیونکہ اسے بات کو اس بات کو پتا نہیں ہے کہ 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا۔ ذرا میری طرف توجہ کرو، ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، بعد میں کچھ کر لینا، ذرا میری طرف توجہ کرو۔ امام حسین پاک کے بچے کربلا میں شہید ہوئے لیتے ہیں، ارے وہ نبی کے بچے، وہ نبی کے بچے جن کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لفنگوں سے، اس باپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ بتاؤ، تم مرد ہے کہ عورت؟ چٹیا گنڈے خریدنے گیا، کیا خریدنے گیا؟ مجھے بتاؤ ذرا بول۔ تو ایک بھی نہیں پوچھتا ہے، تمہاری ہمت نہیں ہے، مگر میں کہنا چاہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں پورے ہندوستان میں، لیکن سنو، اگر برا لگے تو لگ جائے، بالکل صاف کہہ کے جاؤں گا۔ اگر میں غلط بولوں تو یہ علماء مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ان کی مار لگے گی۔ سنو، یہ لفنگا غیر لفنگا چھکا نہیں ہے، یہ نامرد نہیں ہے، چٹیا گنڈے خریدنے نہیں گیا ہے، یہ کوئی کریم پاؤڈر خریدنے نہیں گیا، بلکہ یہ کیوں گیا ہے؟ اس کی نیچ گندی ہے، اس کی سوچ گندی ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت میں کتاپن ہے، اس کی نیت میں غلاظت ہے۔ یہ عورتوں کے میلے میں میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا ہے، یہ کریم پاؤڈر خریدنے نہیں گیا ہے، بہن بیٹیوں کو تکنے گیا ہے، یہ اس لیے گیا ہے کسی کے گونی لگ جائے، کسی کے دھکا لگ جائے، کسی سے آنکھیں ٹکرا جائے، کسی کے موبائل نمبر مل جائے، کسی سے بات ہو جائے، چیٹنگ شروع ہو جائے۔ اس بےہودے سے کہہ دینا، ارے کسی کی بہن بیٹی عزت دار پہ گولی مارنے سے پہلے اپنے گھر جا، تیری ماں تیرے گھر میں ہے، جب ماں کے کپڑے اتار، تیری بہن تیرے گھر میں ہے، جب بہن کے ٹکر مار، اپنی بھانجی سے آنکھیں لڑا، بھتیجی سے آنکھیں لڑا۔ اگر شرم آیا، غیرت ہے تو چلو ہر پانی میں ڈوب مرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج کے بعد توبہ کرے گا اور یہی کہے گا میں مر سکتا ہوں، مگر حسین پاک کے مشن سے ہٹ کے نہیں چاہتا۔ تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، تماشا۔ ذرا غور تو کرو، کیا دن تھا یار، یہ کیا ہوا؟ یہ دن نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے گا اور کہے گا میں حسین پاک کا عاشق ہوں، حسین لبیک، حسین لبیک، یہ کہے گا ایک ٹائم کی نماز، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نہیں پڑھتا، آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ جو تم بہن بیٹیوں کو تک، اور میں اپنی بچیوں سے کہہ کے جاؤں، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، میری بہن تو فاطمہ تو نہیں بن سکتی مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی، جب تک اگر ان کی طرف سے نرم پہلو نہیں ملے گا، کسی لڑکے کی ہمت نہیں کہ اس کی طرف وہ آنکھیں چلا دے، جب تک لڑکیوں کی طرف سے اجازت کا پہلو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اشارے کرے، نکالے چپل، 2 مار دے چوراہے پہ، زندگی میں کبھی اشارہ نہیں کرے۔ صحیح، تم تو باپ ہو نا باپ، اب کسی مولانا کی نہیں، ذرا نبی کی حدیث سنو، اگر کلیجہ رکھتے ہو تو سنو۔ اللہ حضرت آنکھوں میں آنسو، جب میں دیکھتا ہوں نا حالات سید صاحب قبلہ، تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے لا يدخلون الجنہ علی کل والدین والدیوس ورجلۃ النساء۔ اگر کوئی اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ چینل والے بھی دیکھ رہے، کیچ کر رہے، اس لیے پہلے مدرسے میں پڑھوں، بعد میں یہاں پڑھایا۔ نبی فرما
जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई मुफ्ती साहब भी नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको रोक दे ना तो कितना बड़ा पीर हो वो जन्नत में नहीं ले जा सकता। सच्चाई जानते हो। और अल्लाह माफ फरमाए, हमारे इलाके में तो बार पीर भी इतना बड़ा गुंडा आ गया, नमाज एक टाइम भी नहीं पढ़ता, टांगे फैला देता है। मैं पाँव कर रहा था, समझ रहे, टांगे फैला देता है ऐसे करके। औरतें हाथ पाँव दबाती है, औरतें ये पीर है, कम इसको इतना मारा जाएगा ना, इतना मारा जाएगा जो औरतों से हाथ पाँव दबा रहा। मैं अपनी बहनों से कह के जाऊंगा अगर तुम्हारे इलाके में ऐसा पीर आ जाए ना तो अब हाथ पाँव ना दबाएं, जरा मोटी सी मिलके इस पीर का गला दबा दो, मार डाल, खत्म, खलास। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अगर इजाजत हो तो खोलूं। और ये किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की साथ में इबादत भी पढ़ रहा हूं ताकि बात पुख्ता होती चली जाती। आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग ऐसे जो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। नंबर 1 याद कर लो, नोट कर लो, नबी फरमाते माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। समझ रहे। और एक मसला बता दूं, तलवार की धार पे चल गए, उलमा की मौजूदगी वो पक्का है, क्योंकि ये अच्छे आलिम थे। एक तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो और 1000 पीर, वो भी अच्छे अच्छे, नकलियों की बात, असली की बात कर रहा हूँ, इधर लाइन में खड़े हो, 1000 मुफ्ती, 1000 मौलाना, 1000 पीर, और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, और ये सब के सब मिल करके सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे। और तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ कबूल नहीं। अम्मा को देखते नहीं, और मैं आया तकरीर करने, थूक लगा के नोट पे नोट बरसा गया, चैनल इसकी तरफ को देख के, वीडियो की तरफ को देखे। समझे। कभी ये देखा कि मेरी अम्मा को खांसी आ रही है, इसे 100 रुपए की दवा की जरूरत है, मेरे अब्बा को कम दिख रहा है, इसे चश्मे की जरूरत है, मेरे अब्बा की लुंगी थोड़ी पुरानी हो गई, इसे नई लुंगी ला दूं, इस तरफ ध्यान गया नहीं, लोगों में नाम हो जाए मुझ जैसा मौलाना, नोट पर नोट। मैं तो पहले अपने आप को कहूंगा, किसी और को देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर माँ बाप का हक भी तो जरा पहचानो। कभी देखा है हमारे माँ बाप कमजोर हो गए, बेचारे नमाज में उठ रहे तो कर रहा है, कोई माजून ला दे, कोई डब्बा ला दे, अंडे खिला दे। अंडे क्या कहलाएगा, हर लुकमे पे इतनी चुभी चुभी बातें कहता, और इसकी बीवी अम्मा अब्बा को इतनी चुभवी बाती, खाना नहीं खा रहा है वो, बल्कि उन्हें खाना खा रहे आप। ऐसे हैं बाबा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। कौन बोलो? माँ बाप को सताने वाला। ये मैसेज लेके जाना, याद कर। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो, नहीं चाहते? हाँ चाहते हैं। और यही वजह है तुम लोग मजार शरीफ पे जाते हो, जाना भी चाहिए। यार तुम्हारे इलाके में तो ना आए हाय इतने बड़े फाइल के बुजुर्ग हैं जिनका नाम सैयद सालार मसूद गाजी है, अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत ये मकबूल बारगाह वो है जहाँ पर सैयदना हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो बारगाह। थोड़ा सा अयोध्या के इधर को निकल जाओ, देवा शरीफ वहां पे पहुंचोगे तुम। ये सब पाए के बुजुर्ग हैं, पाए। मसौली शरीफ इधर को आए, समझे, और रदौली शरीफ उधर को निकल जाओ, लखनऊ हजरत शामीना में आ जाओ। ये सारे बुजुर्ग हैं, जाना चाहिए ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो। मगर एक बात सुन लो, मज़ारात पर जाना चाहिए, और जाना मर्दों का जायज है, औरतों का जाना मज़ार पे जायज नहीं है। बोलो, औरतों का मज़ार पे जाना जायज नहीं है। मगर तुम तो चले गए काम करने, और ये अगरबत्ती ले घूम रही है मज़ार पे।
یہ مارے گی تیر آسمان میں. تم چلے گئے کام سے, تم چلے گئے کھیت میں, اور یہ مزار کے چکر لگا رہی ہے. میری بہن مزار پہ جانا عورت کا جائز نہیں احناف کے نزدیک. اب میں بتا رہا تھا وہ سنو, ذرا توجہ کرو. تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائے, میں بھی چاہتا ہوں تمہاری دعائیں قبول ہو جائے. سید سالار مسعود غازی میں جاتے ہو دعا قبول ہوتی ہے, غریب نواز میں جاتے ہو دعا قبول ہوتی ہے, وارث پاک میں جاتے ہو دعا قبول ہوتی ہے, اعلیٰ حضرت میں جاتے ہو دعا قبول ہوتی ہے, جس ولی میں جاتے ہو دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ایک بار کا میں بھی بتا دوں, جہاں پر 100% دعا قبول ہو, اس لیے میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے, تمہاری بھی غلط ہو سکتی ہے, مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی, امنا کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ایک بار کا مجھ سے سنو, جہاں پر 100% دعا قبول ہے, وہ بار کا کون سی ہے؟ وہ بار کا کوئی اور نہیں, وہ بار کا تمہاری ماں ہے, وہ بار کا تمہارے باپ ہے, تمہارے ماں باپ کی بار کا ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, ماں باپ کی خدمت کر لو. جب ماں باپ راضی ہو جائے, ماں باپ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اگر دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نہیں کہتا, مفتی صوفی عبدالحمید صاحب نہیں کہتے, سید صاحب نہیں کہتے, تم نہیں کہتے, یہ نبیوں کے امام کہتے ہیں, احمد مختار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا النبی کی ان امتی ہی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات نکل گئی آگے کو, مجھے پھر سمیٹ کے لانا ادھر. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, دوسرا دیوس. اور نہیں جا سکتا. اب جن کی بیٹیاں میلے پہ جاتی ہیں وہ کان کھول کے سن لیں, بیٹیوں کو نہیں ماں باپ کو کہوں گا میں, جن کی بیویاں میلے پہ, اور بعض تو آدمی بھی اتنا بڑا لٹو ہے سمجھے, ہاں نئی ساڑی پہنائی, خود بھی سیلون پہ جا کر کے, جو جہاں بال بنتے ہیں اس کو کس کی دکان بولتے ہیں, پارلر پہ, بیوٹی پارلر پہ جو ہوئی جاتی ہے. مگر بعض آدمی بھی ایسے ہی بلیچنگ کیا ہوتا ہے وہ سب کرا کے آتا ہے سمجھے, یہ ساری چیزیں کرا. اب جا رہے ہیں میلے کو, وہ ٹھیلے پہ کھڑی ہے وہی چاؤمین, برگر, موموز, اور وہ اتنے بڑے بتاشے منہ پھیلا کے ایسے کھڑی بڑا دے جائے بیچ, دوپٹہ ایک طرف پڑا, کوئی پردہ نہیں, ساڑی پہنے گی تو اس ڈیزائن. وہ شوہر بھی سن لے اور بھائی بھی سن لے, جن کی بہنیں موبائل لے کر کے اپنا جسم دکھا کر کے میلے کو جاتی ہیں, وہ بھائی بھی سن لے. خیر تو مناؤ, میں بچوں کو نہیں کہوں, تمہیں کہوں. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ کسی مولانا کا فیصلہ نہیں ہے, نبی کا فیصلہ ہے. نبی فرماتے ہیں نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا, دوسرا دیوس. کون بولو؟ امام صاحب پر آ جاؤ نا. ماشاءاللہ پیارے امام صاحب سیدھے, اور 40 سال کتنے حضرت, 30-35 سال تو ہوئی گئے ہوں. بولو اچھا 38 سال. امام صاحب کا بھی ایک دن گنا ہوا, یہ کہ پتہ نہیں کب نکل جاؤ. 38 سال ہے, اللہ کا شکر ہے. بات جگہ نا حضرت, اگر امام پریشانی تو یہ نا, اگر امام کو سخت تقریر کر دے, اچھی طرح کوانٹٹی کر دے تو اس کی امامت چھوٹ جاتی ہے. یہ بڑی پریشانی. مگر سنو, نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب وہ ماں باپ سن لے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں, جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں, جن کی بیٹیاں سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے, وہ مائیں سن لے جن کی بیٹیاں چہرے دکھاتی پھرتی ہے, جن کی بیٹیاں اپنے کپڑوں کے ذریعے اپنے جسم کی نمائش کرا رہی ہے, میلے ٹھیلے میں گھومتی ہے, موبائلوں پہ چیٹنگ کرتی ہے, گانے سنتی ہے, ایئر فون لگا کر کے میوزک سنتی ہے, وہ ماں باپ سنے. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتے. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں ہمارا گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے.
दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मेरे ढेरों में जाकर के बेपर्दगी से इस्लाम को पाक कर रही है। दयूस वो शौहर है जो अपनी बेटियों को और जो अपनी बीवियों को अपने दोस्तों से मिला रहा, बेपर्दा को मारा। दयूस वो भाई है जो अपनी बहनों को बदचलनी का सबक सिखा रहा है और वो उनपे खुश है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और वो माँ बाप जिनकी बेटियां मेले में जाए, कितनी नमाजें पढ़ ले, वो माँ बाप जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने और अपने जिस्म को दिखाए, दीन को, इस्लाम को दाग करे, कितने रोजे रख ले, कोई मौलाना नहीं। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं। लाओ इस हदीस का तोड़। तुम्हारे यहाँ ब्याह होता है, शादी होती है, बोलो होती है नहीं होती? होती है। अरे हाँ ना बोलो, होती है नहीं होती? हाँ नहीं बोलते बेटा, ये होती है, समझे क्या? बोलो होती है। तुम्हारे यहाँ शादी में औरतें भी, ये लड़कियां भी, अगर 50 आती होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहनोगी। अम्मा कहाँ गई? अम्मा, इस अम्मा से दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया गया? इस अम्मा से अपनी बेटी के कपड़े क्यों नहीं? अम्मा क्या संभालेगी? वो तो अम्मा वाली बड़ी है, उसके चेहरे पे झुर्री पड़ गई है, 45 साल की हो गई है, मगर ऊंची अब भी फिरा रही है चेहरे पे, मेकअप अब भी चल रहा। कौन अम्मा दुपट्टा उड़ाएगी? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। बात निकल गई। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब इसको भी समेट रहा हूं। तीसरा वो लड़के जो लड़कियों जैसी बगावता बना रहे। कुंडल पहनना, चैन पहनना, कंगवा लगाना, चूड़ी पहनना, और तो जैसे कपड़े पहनना। समझ रहे मेरी बात? कितने लड़के ऐसे। अच्छा फिर ये गांव में अपने आप को हीरो, बंबई से आएगा वो ऊंची बांध के पीछे रबड़ बैंड डाल के, फिर अपने आप को क्या समझता है? हीरो। हीरो नहीं है, जीरो है, जीरो। अगर इजाजत हो तो बताओ, ये बताओ, कानों में कुंडल पहनना मर्दों का काम है, औरतों का? नाक में नथुनियां औरतों का, गले में चैन औरतों का, हाथ में चूड़ी कड़े औरतों, कंगा औरत, रबड़ बैंड औरतें। अब मर्द था अच्छा वाला, औरत तो था नहीं, मगर औरत बन गया। और औरत बन नहीं सकता कि वो अल्लाह ने मर्द बना दिया, बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? अरे तुम्हें कभी ताली बजाते हुए नहीं मिला एक हाथ मरता? अब मैं ही कहूंगा तभी समझोगे क्या? बीच का कौन होता है? छक्का। अब तुम अपने आप को कौन सी मंजिल में रखोगे तुम जानो। सुनो, सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात चल रही थी। अब सवाल क्या था? कुछ लोग ना ये बकते हैं, कहते हैं कि इमाम हुसैन अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। सवाल था ना, अपने भांजों की मदद नहीं कर पाए, भतीजों की मदद नहीं कर पाए, अपने लोगों की मदद नहीं कर पाए। तो ये कमेटी वाले जलसा कर रहे हैं, ये सब मदद मांगते हैं, ये सब कर रहे हैं। तो जो अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए तो तुम्हारी कहां से करेगा? तुम्हारे पास जवाब है? आज मैं तुम्हें जवाब सीखना चाह रहे हो? ऐसी बातें याद करा करो यार। हमसे तो इनसे तुम बाद में ही टक्कर आएगी, पहले तुमसे ही मुकाबला होता है और तुम हार जाते हो। हमारी कौम के बच्चे सिपाही होना चाहिए। बोलो, जब आप सुनोगे इसका तवज्जो से सुनना। और बात सहन में आ रही है? देखो पूरी याद आ गया, गलत बात है बेटा, तुम अब मत खाइयो। अच्छा ठीक है ना, अब खाली तो कोई बात नहीं, आगे तो नहीं खाओ। हाँ इंशाल्लाह। हमारे बच्चे हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ गए, बात सच है, 3 दिन भूखे प्यासे रहे, उनके बच्चे भी भूखे प्यासे रहे, उलमा मौजूद है। इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ गए, उनके बच्चे शहीद हुए,
मगर हुसैन पाक ने बच्चों को नहीं बचाया, ये बात भी सच है। उनके भांजे शहीद हुए, बच्चों की मदद नहीं करे, ये बात भी सच है। उनके भतीजे शहीद हुए, हजरत कासिम, हजरत इमाम हसन के बेटे तो भतीजे तो हुए, वो भी शहीद हुए। उनके भाई अब्बास के बाजू कटे, मगर हुसैन पाक नहीं बचा था, ये बात सच है। मगर जवाब सुनो प्यारे, अगर तुमसे कोई ये सवाल कर दे तो ये कह दे ये कमेटी वालों ने इतना बड़ा पिंडाल लगाया, इतने इतने बड़े उलमा बुलाए, इतनी ये सारे सब कह रहे हुसैन पाक ने मदद नहीं की, फिर अपने बच्चों की नहीं की, तो तुम्हारी मदद कहां से होगी? जवाब सुन लो, जरा तवज्जो से सुन लो, मेरी पहले भी सुन ले, जवाब मैं भी देता हूं। जवाब इसका ये है, हुसैन पाक करबला में गए थे, मगर सुनो, आज कितने लड़के ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया होगा, जिन्होंने इंटर कर लिया होगा, जिन्होंने बी और एमए कर लिया होगा, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हाई स्कूल वगैरह कर लिया होगा। ये हाई स्कूल सभी जानते हैं, अगर किसी के माँ बाप ने अपने बच्चे का फॉर्म भरा, हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया गया, जनाब फॉर्म किस लिए भरा गया? जरा मुझे बताओ। इसलिए भरा गया ताकि हमारा बच्चा इम्तिहान दे, हमारा बच्चा एग्जाम में पास हो जाए, इसीलिए तो भरा गया। अगर माँ मिली तो कह रही है हजरत दुआ करना मेरा बच्चा पास हो जाए, भाई मिला तो दुआ करा हजरत दुआ करना मेरा भाई पास हो जाए, अगर बहन मिली तो मेरा भाई पास हो जाए, अगर वो खुद मिले सैयद साहब को मिले और कह दे तो सैयद साहब दुआ करना मेरा मैं खुद पास हो जाऊं, बोलो ये दुआएं करा रहे नहीं। हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, अगर इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन लगाई जा रही है, अगर मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन लगाई जा रही है, ग्रामर में कमजोर है तो उसको टेंस वगैरह याद कराए जा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कमजोर है तो इसकी ट्यूशन लगाई जाती है, पूरा तैयार किया जाता है। तैयारी के बाद अगर वो लड़का या लड़की अगर फेल हो जाए, अगर पास हो जाए तो सब में मिठाइयां बैठती है, खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा पास हो गया, नेट का इम्तिहान उसने पास कर लिया। कितने फोन हमारे पास आए थे हजरत दुआ करना, लेकिन अगर वो लड़का फेल हो जाए तो माँ कहेगी इसने हमारी बदनामी कर दी, भाई कहेगा ये मोबाइल ज्यादा चलाता है, दूसरे लड़कों के साथ बैठता उठता है, इसने मेहनत कम की है, बाप कहेगा इसने मेरी गर्दन छुपा दी है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ये हमारे तुम्हारे घर की बात है, मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ, नबी की बेटी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन रखा जाता है, 4 हिजरी में पैदा होता है, 5 शाबान को पैदा होता है, नबी ने नाम हुसैन रखा। समझाने के लिए तफसील बयान की है, हजरत जिब्रील आ जाते हैं और आकर के कहते हैं प्यारे आपसे एक वायदा करना चाहता हूँ, अल्लाह ने भेजा है। क्यों भेजा है? का इसलिए भेजा है, ये आपका नवासा आया है, ये आपका बेटा हुसैन आया है, बेटा हुसैन आया है, आका इसको करबला में शहीद होना है, इसे करबला में इम्तिहान देना है। कहा कैसा इम्तिहान? कहा जब आपका दीन लड़खड़ाता होगा, जब आपका दीन नीचे आता होगा, जब इस्लाम का झंडा नीचे गिरता होगा, तब ये इस्लाम के झंडे को पकड़ के उठाएगा, दीन को बचाएगा। कहा कैसे? कहा इसके बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, अगर ये सब्र कर ले तो दीन बुलंद हो जाएगा, इसके बच्चों को शहीद किया जाएगा, इसकी बेटी के मुंह पे तमाचा मारा जाएगा, इसके भाई अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, हुसैन पाक के जिस्म पे 72 जख्म पड़ेंगे और इनकी गर्दन भी काट करके इनको शहीद कर दिया जाएगा। अब बताएं आपका क्या ख्याल है? आप अपने नवासे को बचाना चाहते हैं या दीन और इस्लाम को बचाना चाहते हैं? ये मेरे नबी से वायदा हो रहा है, नबी ने फरमाया ये मेरा बेटा हुसैन है, ये मेरी बेटी फातिमा का प्यारा है, इसकी राहों में फातिमा का दूध अली का खून है, ये इम्तिहान देगा, ये दीन को बचाएगा, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा, ये इस्लाम को बचाएगा, खुद सब्र करेगा, इसके बच्चों को काटा जाएगा मगर सब्र करके दीन को बचाएगा। अब ये बात जब हो जाती है, नबी ने वादा कर लिया था, अब सैयदा फातिमा को पता चला, फातिमा की आंखों में आंसू है, हुसैन पास जब बड़े होते हैं हम हाथ पकड़ के कहते हैं बेटी, कहती है बेटे मेरे लाल तुम्हारे नाना ने वादा कर लिया था, मेरा बेटा हुसैन तुम करबला में दीन और इस्लाम को बचाओगे। कहा मर क्या होगा? सैयदा फातिमा बोली बेटा तुम्हारे बच्चों को तड़पाया जाएगा, तुम्हें शहीद किया जाएगा, मगर मेरे लाल तुम मुझ जैसी
फातिमा का गर्दन झुकने मत देना, सर झुकने मत देना। दुनिया ये ना कहे फातिमा के बेटे ने नबी का क्या हुआ वादा तोड़ दिया है, बेटा इम्तिहान में फेल हो गया है। हुसैन बोले माँ फिक्र मत करो, मैं भी अली का बेटा हूँ। इतने में हजरत अली आ जाते हैं। हजरत अली की आंखों में आंसू कह रहे हैं बेटा तुम्हारा बाप उस वक्त नहीं होगा, तुम्हारे बाप ने बारे खैबर उठामा करके हाथ में लेके ढाल बना ली थी, मगर नबी पर आँच आने नहीं दी। दीन और इस्लाम को हमने जंगों और अखलाकी तलवार से हमने इसको संवारा है। बेटा हुसैन इसका बोझ तुम्हारे कांधों पे आ गया है। दुनिया ये ना कहे अली का बेटा करबला में पानी मांग लिया, अली का बेटा करबला में खाना मांग लिया, अली का बेटा करबला में फेल हो गया। मेरे बेटे हुसैन अब तुम्हारे कांधों पर बोझ है। हुसैन कहने लगे बाबा मेरी रगों में माँ फातिमा का दूध है, अली का खून है, आपका बेटा फेल नहीं होगा। और लोगों बताओ हुसैन भी एक तरफ मौजूद है, दुआ कर रहे अल्लाह मुझे सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी देना। फातिमा दुआ कर रही है ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी देना। अली दुआ कर रहे मौला मेरे बेटे को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी देना। और नाना मुस्तफा दुआ कर रहे हैं ऐ मौला मेरे नवासे को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी देना। बताओ इन लोगों की दुआ कैसे रद्द हो जाती। और लोगों से कह देना जो ये लोग कहते हैं कि हुसैन पाक अपने बच्चों को करबला में नहीं बचा पाए, अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, हुसैन पाक हार जाते हैं। उन लोगों से कहना जालिमो मेरा हुसैन करबला में बच्चों को बचाने नहीं गया था, मेरा हुसैन करबला में पानी पीने नहीं गया था, मेरा हुसैन करबला में इम्तिहान देने गया था, मेरा हुसैन करबला में बच्चे बचाने नहीं गया था बल्कि नाना के दीन को बचाने गया था। मेरा हुसैन करबला में अपने बच्चों की मदद करने नहीं गया था बल्कि दीन मुस्तफा की मदद करने गया था। मेरा हुसैन लड़ने नहीं गया था बल्कि अपने बच्चों को कुर्बान करके दीन और इस्लाम की जड़ों को हरा करने गया था। वो हुसैन है जिन्होंने दीन और इस्लाम को बुलंद कर दिया। करबला में लड़ने नहीं, बच्चों को बचाने नहीं है। मेरा ईमान ये कहता है अगर हुसैन का बराबर का एक बच्चा मैदान में होता पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ होते, बच्चों उठाते, तलवारें उठाते, नेज़े उठाते, हुसैन का बेटा अपने हाथ उठाता कहता मौला तुझे मेरी माँ फातिमा का वास्ता, तुझे मेरे दादा अली का वास्ता, तुझे मेरी दादी फातिमा का वास्ता, मेरे बाबा हुसैन का वास्ता, मेरे नाना मुस्तफा का वास्ता। ऐ अल्लाह जमीन को फाड़ दे, आसमान को टपका दे, खुदा की कसम उस बच्चे के हाथ नीचे नहीं आते और जमीन फट जाती और आसमान टपक जाता। समझ में आई बात? अब जवाब मिल गया। उनसे कहना हुसैन पाक करबला में अपने बच्चों की मदद करने कहाँ गए थे? ये बताओ अगर कोई लड़का है मुकाबले में जाता तो क्या 6 महीने के बच्चों को लेके जाता है, बच्चियों को लेके जाता है, घर की औरतों को लेके जाता है? लेकिन इसलिए गए थे लेके अगर इस्लाम को बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो किसी और के घर नहीं जाता। जवानी की जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगा, बचपने की जरूरत पड़ेगी पेश कर दूंगा, बाजुओं की जरूरत पड़ेगी पेश कर दूंगा। आप सुनो हुसैन पाक करबला में जो गए थे वो गए इसलिए थे ताकि इम्तिहान दूं और नाना के दीन को बचा लूं। जहां मदद करने की बात है ना जो कहते हैं प्यासे रहे, हुसैन पाक के बेटे उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे 13 या 14 पीढ़ी में गरीब नवाज का भी नाम आता है। इन पे हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया है। तारीख बोलो मगर पावर देखो 13 या 14 पीढ़ी में हुसैन के बेटे का, सैयदों का पावर देखो। खुद नहीं गए, खुद जाता तो बात अलग होती है, खादिम को भेजा जाओ प्याला लेके जाओ, राना सागर से कह देना जहां तक पहुंच जाओ, वहीं से कह देना ख्वाजा पिया ने बुलाया। बोलो पानी आया था नहीं आया? यार 14 पीढ़ी के बाद जब बेटे का ये आलम है तो सगा बेटा प्यासा रह सकता था? इन पगलों से कहना जरा दिमाग से पढ़ो, होश में रह करके पढ़ो, अब पता चलेगा
حسین پاک کا جب صدقہ ملتا ہے نا تو اگر کوئی بغیر اولاد ہے تو کسی کو اولاد کی شکل میں ملتا ہے، کسی کو رزق کی شکل میں ملتا ہے۔ ہم تو کھاتے ہی نبی کے بچوں کا صدقہ۔ یہ حسین پاک ایک آیت ہے، سنو بتا سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا یہ نہیں، یہ ختم کر دوں۔ ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ایک عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ آیت ہے نا۔ اس کا مطلب بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، قتل ہو جائیں، ان کو مردہ نہ ہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ زندہ ہے، اور اپنے تمہیں ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں، اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق کھاتے ہیں۔ یہ ہے نا بولو۔ اب سنو، گردن کٹ جائے، شہید ہو جائے، جسم ادھر ہے اور سر ادھر ہے، تمہارے گاؤں کے کسی ڈاکٹر کو لاؤ اور ساتھ مریض کو دیکھو، اب وہ دیکھیں گے کہیں گے پاگل ہو گئے کہ اس کا جسم ادھر، گردن ہی تو مر چکا، اسے آگے مت بولو۔ قرآن کہتا ہے زندہ مردہ نہیں، شہید مرتا نہیں، زندہ۔ تمہارے پاس اس کا جواب ہے؟ کیونکہ تم قرآن کو پڑھتے ہو، تم تو مان سکتے ہو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر غیر کیسے مانے گا؟ اس آیت کی تفسیر آج تک کسی نے دی؟ وہ ڈاکٹر، امریکہ کے ڈاکٹر کو لاؤ بلا کے، چاہے ایم بی بی ایس ہے، ایم ڈی ہو، بی ایم ایس، کوئی بھی ڈاکٹر ہو، بلا کر کے لاؤ، گردن ادھر ہے، جسم ادھر ہے، سب یہ کہیں گے یہ مر چکا، کہیں نہیں مرا نہیں، یہ زندہ ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ وہ پاگل ہو کیا؟ اگر یہ زندہ ہوتا تو بولتا ہوتا، سنتا ہوتا، دیکھتا ہوتا۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو بولو یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس آیت کی تفسیر سارے مفسرین، اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا نبی نے یہ کہہ دیا تھا اگر کوئی شریعت کا مسئلہ اگر میں نہ ہوں تو ان سے پوچھ لینا، اعتماد کرو۔ رئیس المفسرین، ان کو کہا جاتا ہے یہ بولو، سب یہی تفسیر کر گئے، جو شہید ہے وہ زندہ مردہ نہیں، لیکن کون مانے کہ صاحب یہ بولتا نہیں، اس کی تفسیر کانوں نے سنی، آنکھوں نے نہیں دیکھی، مگر میرے نبی آخری جمعے میں، آخری حج میں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی یہ کہہ کے گئے تھے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، ایک قرآن، ایک اپنی اولاد، دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا، اگر ایک کو پکڑو گے ایک کو چھوڑو گے تب بھی تم بربادی کے طرف ہو، دونوں کو چھوڑ دو گے تو ختم ہی ہے، دونوں کو پکڑے رہنا۔ پتہ یہ بھی چلا باز میں یہ بھی لکھا اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھو، اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کو دیکھو، یہ بھی بتا دیا ہے۔ آج تک کسی مفسر نے یہ تفسیر نہیں کی ہے، سارے کے سارے یہی کہہ رہے کہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے، لیکن بتا کے کوئی نہیں گیا، مگر میرا حسین اس تفسیر کو پریکٹیکل طور پہ پوری کر گیا، مکمل کر گیا۔ اے لوگوں، قرآن کو ناقص مت سمجھنا، قرآن مکمل ہے۔ تم کہتے ہو شہید مردہ ہے، قرآن کہتا زندہ ہے، برتن ادھر ہے اور جسم ادھر ہے۔ مجھے دیکھو، میرا جسم کربلا میں ہے اور میرا سر خوالی کے نیزے پر ہے، کتنی دور ہے، مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حسین نے بتا دیا جو شہید ہے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب اللہ۔ حسین پاک کی نماز جنازہ، ذرا یہ بھی بتا دو، سن لو لوگوں، کام کی باتیں آ رہی ہیں، توجہ رکھنا میری طرف۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری میں محرم شریف کی 10 تاریخ کو جمعے کے دن شہید ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات نکلنا جائے، ذرا توجہ سے رکھو، توجہ سے سناؤ۔ امام حسین پاک 10 محرم کو شہید تو ہوتے ہیں، مگر 10 محرم کو آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا 10 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، پھر کتنی محرم
محرم کو ہوتی ہے, یہ بھی سن لو, 10 محرم کو نہیں بلکہ 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے. کن لوگوں نے پڑھی, ذرا یہ بھی توجہ کرو, کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ. کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی تھی جس بستی کا نام مقام قادریہ آتا ہے. اور ذرا سناؤ, جیسے آج لوگ پٹھان ہوتے ہیں, ترک ہوتے ہیں, شیخ ہوتے ہیں, علوی فقیر وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں, مگر اس وقت یہ برادری نہیں, قبیلے ہوا کرتے تھے. قبیلہ بنو نصیر, قبیلہ بنو ہاشم, قبیلہ بنی کلب, قبیلہ بنی اسد, ایسے وغیرہ وغیرہ قبیلے ہوتے تھے. اس بستی میں جو قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنی اسد ہے. کربلا شریف کی برابر میں بستی جس کا نام مقام قادریہ ہے. 11 تاریخ کو صبح میں ان ظالموں نے, ان یزیدیوں نے کربلا شریف کو جب خالی کر دیا تھا, وہ بستی والے آ جاتے ہیں, امام حسین پاک کے سر پاک کو ظالم یزیدی لے جاتے ہیں. اللہ اللہ, امام حسین پاک کے چہنے والے, مقام قادریہ کے رہنے والے وہ لوگ 11 محرم کو آتے ہیں. امام حسین پاک کو ایک قبر شریف میں اتارا, ان کے بیٹے علی اصغر کو بھی اس میں اتارا, ان کے بیٹے علی اکبر کو بھی اسی میں اتارا. اللہ اللہ, امام حسین پاک کی نماز جنازہ ان لوگوں نے پڑھی تھی, یہاں کے رہنے والے لوگوں نے پڑھی تھی. یہ بھی بتا دو, کربلا شریف اگر جائیں گے تو آپ کو دیکھنے ملے گا, میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے آیا ہوں, ایک ہی قبر شریف میں حضرت امام حسین ہے اور ان کے 2 بیٹے, ایک کا نام علی اصغر, دوسرے کا نام علی اکبر. یہ تینوں لاشیں مبارک, یہ تینوں نبی کے گھر کے چمن کے پھول ایک ہی قبر شریف کے اندر ہے. ان کا یہ گنبد بنا ہوا ہے, برابر میں اور جتنے شہداء تھے ان کا برابر میں سارے کے سارے اسی میں ہے, ان کا برابر میں وہاں پر ہے. ادھر برابر میں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حبیب بن مظاہر آتا ہے, وہ برابر میں ہے. یہ کون ہے؟ جب حسین پاک کے بچوں کو ستایا جاتا تھا تو حسین کہتے تھے, حبیب ذرا ان لوگوں کو بتاؤ میں کون ہوں, کہ میں نانا کی پیٹھ پہ لمبا بیٹھا تو کیا نانا نے سجدے کو لمبا نہیں کیا تھا, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا, حبیب بتاؤ. تو یہ حبیب کہتے تھے, ہاں ظالمو یہ وہی حسین ہے. کہا بولو میرے نانا مجھے سونتے اور چومتے نہیں تھے, کہا یہ وہی حسین ہے, میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. کیا میرے نانا جھولی میں مجھے لے کر کے میرے لیے دعائیں نہیں کرتے تھے, کیا میرے نانا مجھے کاندھوں پہ سواری نہیں دیتے تھے, کیا میرے نانا نے جمعے کا خطبہ نہیں روکا تھا, کیا میرے لیے جنت سے کپڑے نہیں آئے تھے, کیا میرے لیے ہرنی کا بچہ نہیں آیا تھا. کہا ہاں ظالمو یہ وہی ہے, لیکن ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا. تو برابر میں ان کا بھی مزار ہے, تھوڑی آگے میں حضرت عباس کا مزار شریف ہے, اور 5 کلومیٹر کی دوری پہ حضرت حر کا مزار شریف ہے. یہ میں نے نقشہ بتا دیا, لیکن سنو, 11 محرم کو نماز جنازہ امام حسین پاک کی ہوتی ہے. آپ کو کفن شریف نہیں دیا گیا, نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا یہ بتاؤں گا. 10 تاریخ کو آپ کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی یہ بھی سن لو. اللہ اگر چاہتا تو 10 تاریخ کو نماز جنازہ ہو جاتی. امام زین العابدین 10 تاریخ میں موجود تھے, اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھ لیتے, لیکن کیوں نہیں؟ ذرا جواب سناؤ. یہاں پر علماء بیٹھے ہیں, آپ لوگ مچل جاؤ گے, تصدیق ہو جائے گی. اس لیے مسئلہ یہ ہے, یہ باتیں ذرا غور سے سنا کرو. مسئلہ یہ ہے, جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اگر وہ جنتی ہے یا کوئی اللہ کا ولی ہے تو جتنی نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں ان کے صدقے میں وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے. یا پھر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی اللہ کا ولی ہے, اگر وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے تو اس کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتا ہے. اللہ نے 10 محرم کو اس لیے زین العابدین کو روک دیا اور لوگوں کو اس لیے روک دیا, حسین کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اس لیے میرا حسین اگر ان کی نماز جنازہ ہوگی تو 10 محرم کو کربلا میں یزیدی بھی تھے, کوئی نہ کوئی یزیدی کربلا میں ضرور شریک ہو جاتا. حسین کے صدقے میں وہ یزیدی جنتی ہو جاتا. اس لیے میرا حسین صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار ہے. میرا حسین ولی نہیں بلکہ آل رسول ہے, صحابی رسول ہے, شہزادہ رسول ہے, نواز رسول ہے. میرا حسین ان سے محبت رکھنا دین اور ایمان کا ایک حصہ ہے. میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. اگر حسین کی نماز جنازہ کوئی یزیدی پڑھ لیتا تو ضرور جنتی ہو جاتا, مگر اللہ نے روک دیا. اور یزیدیوں پہلے تم کربلا خالی
لیے نہیں, حسینیوں کے لیے بنائی ہے, اور جہنم یزیدیوں کے لیے بنائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین. اچھا اور سنو, بات تیزی سے سنو. کربلا شریف میں جو ہوا, امام حسین پاک کو کفن شریف دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ یہ بھی سنو, کفن شریف نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے نہیں دیا گیا, ذرا توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. کفن شریف اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ شریعت مصطفیٰ میں بہت کو, شریعت مصطفیٰ میں کئی طریقے کے شہید ہوتے ہیں. ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو غسل کفن بھی دیا جاتا ہے, ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو غسل کفن نہیں دیا جاتا ہے. اگر جیسے کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ عورت اسی پیدائش کے موقع پر اسی وجہ سے اگر انتقال کر جائے تو وہ عورت شہید ہے, اس عورت کو غسل کفن دیا جائے گا. اگر کوئی ڈوب کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, اس کو غسل کفن دیا جائے گا. اگر کوئی پیڑ پہ سے گر کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, اس کو بھی غسل کفن دیا جائے گا. اگر کوئی ٹکرا کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اگر اس کا جسم قابل غسل ہے تو غسل کفن دیا جائے گا. اور اگر کوئی آگ میں جل کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اگر اس کا جسم قابل غسل نہیں ہے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا, تیمم اور کفن پہنا دیا جائے گا, لیکن وہ بھی شہید ہے. اگر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو اور وہ پیٹ کے درد میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, مگر اس کو غسل و کفن دیا جائے گا. کسی کو اپینڈکس ہو جائے وہ بھی اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا. کسی کو طاعون ہو جائے, اگر وہ طاعون کی بیماری میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, اس کو غسل و کفن دیا جائے گا. مگر ایک شہید وہ ہے جو تلوار لے کر کے دین اور اسلام کی خاطر میدان میں آ جائے, جسم پہ زخم کھا کر کے وہ شہید ہو جائے. تو شریعت مصطفیٰ میں نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کو کفن دیا جائے گا. میرا حسین یہی تو شہید تھا, اس لیے اللہ نے, اگر اللہ چاہتا تھا جنت سے کفن بھیج دیتا, جب کپڑے بھیج سکتا ہے تو کفن بھی بھیج سکتا تھا, مگر اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ کوئی نہ کوئی مولوی انگلی ضرور اٹھا دیتا. اس لیے آج بھی کچھ مولویوں نے حدیث قسطنطنیہ کو لے کر کے یزید کو جنتی قرار دیا ہے, حسین کو ان کی مطلب کی لڑائی بتائی. رہی کہ حکومت کے لیے, سیاست کے لیے, یہ کوئی دین اسلام کی جنگ نہیں, یہ ان مولویوں نے کیا. جبکہ کوئی بھی حسین پاک کے بارے میں ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا, اس لیے اللہ نے وہ کپڑے نہیں بھیجے, کیونکہ میرا حسین جب دنیا پہ تشریف لایا تو شریعت نہیں بلکہ صاحب شریعت کی گود میں کھیلا. اگر وہ چلا تو صاحب شریعت کی انگلی پکڑ کے چلا. میرا حسین وہ ہے جس کا بچپنا شریعت پہ گزرے, جس کی جوانی شریعت پہ گزرے. میرا حسین وہ ہے اگر وہ کھائے تو شریعت کے مطابق, اگر پیے تو شریعت کے مطابق, اگر چلے تو شریعت کے مطابق, اٹھے بیٹھے کھائے پیے, اٹھے بیٹھے سوئے جاگے شریعت کے مطابق. میرے حسین کا بچپنا شریعت کے مطابق, جوانی شریعت کے مطابق, اب بڑھاپا شریعت کے مطابق. اللہ نے اس لیے نہیں دیا کفن, تیری قبروں میں دفن کرو. میرا حسین دنیا پہ آیا تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق, اور جب دنیا سے جائے گا تو بھی شریعت مصطفیٰ کے مطابق. لگ رہا کچھ کٹھن ہو گئی, لیکن یہ باتیں سننا بھی بہت ضروری ہے. میں اس لیے آسان کر کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ذرا چلو پیارے, ذرا ایک منٹ ٹائم دیکھ لو. آپ لوگ درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بولا ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. امام حسین پاک کا سر پاک کربلا شریف میں, وہ جسم پاک کربلا شریف میں دفن کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ سر پاک کو لے کر کے خواری کے نیزے پر ہے چل رہے. اللہ اللہ, آج حسینیوں تم ڈھول پہ جاتے ہو, حسینیوں آج تمہارے ہاتھوں میں ڈھول کا ٹمکا جاتا ہے. محرم شریف اور محرم کا جب مہینہ آتا ہے کتنے لڑکے شراب پی پی کر کے ڈھول بجاتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ حسینی ہو سکتا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے گھروں میں تم گوبر, غیر مسلم یا مسلم کے گھروں میں پنیوں میں گوبر بھر کے پھینکا کرتے ہو, کتنے لوگوں کے برف توڑتے ہو, کتنے لوگوں کی موٹر سائیکلوں کی لائٹیں توڑتے ہو, کتنے لوگوں کو تکلیف
तकलीफें देते हो। मेरा हुसैन तो वो है जिन्होंने कभी किसी जानवर को भी तकलीफ नहीं दी, कभी किसी कीड़े को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई, मगर तुम हुसैनी कैसे हो? जरा अपने हालात तो देखो। अरे वो मैं दोनों चीजें लेकर के चला, तुम फैसला कर लेना। अब मुफ्ती साहब नहीं बताएंगे, तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। सैयद ज़ैनब है, हजरत इमाम हुसैन की बहन है, जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, सैयदा सकीना के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, अब जब करबला शरीफ से चलने का टाइम हुआ, जरा सुनो, सैयदा सकीना कह रही है फुप्पो मुझे अपने बाबा के सर को दिखा दो, मुझे अपने बाबा के सर को दिखा दो। अरे बेटी है, अपने बाबा की लाश मुबारक को देख रही है और कह रही है बाबा बाबा अब हम किसके साथ जाएंगे? फुप्पो ने पकड़ लिया। फुप्पो ने कहा बेटी वो हुसैन तो नाना के दीन को बचाने के लिए शहीद हो गए, मगर आज तुम्हारी फुप्पो ये भी हुसैन का किरदार करेगी काफिले को बचाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, अब वो ढूंढ रही थी हुसैन पाक के सरे पाक को, मगर एक जालिम यजीदी कुत्ता भेड़िया हुसैन पाक की बेटी को देखता है। 7 साल की बच्ची है, कान में सोने की बाली पहने है। अल्लाह अल्लाह, उस जालिम यजीदी की नीयत खराब हो जाती है उस बाली पर। उसने हुसैन पाक की बेटी की तरफ को आके निकाली। 7 साल की बच्ची कांप गई, दिल तड़पने लगा, लरजने लगा। इसने नीली पीली आंखें निकाली, इसके बाल बिके हुए थे, इसके हाथ में खंजर था। हुसैन पाक की छोटी सी बच्ची करबला के मैदान में कह रही है फुप्पो मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, मगर ये जालिम जब पीछे दौड़ा, हुसैन पाक की बेटी ने चीख मारी और मार करके जब करबला में आगे को बढ़ी, इस जालिम ने